حضور کے پاس ایک صحابی آیا، اس کی یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ میرے حضور نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس کی جی حضور۔ فرمایا جا ان کی خدمت کر۔ اللہ اکبر۔ جہاد اس کا حکم اللہ نے قرآن پاک میں بارہا دیا ہے، لیکن والدین کی خدمت اس سے بھی بڑی ہے۔ میں اکثر حدیث عرض نہیں کرتا کہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، مشقت، سارے معاملات، پیسے لگاتے ہیں، کاروبار چھوڑتے ہیں، بے وطن ہوتے ہیں، 40 دن گزار کے، 10 دن گزار کے، 20 دن گزار کے آتے ہیں، کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرا حج قبول ہو گیا ہے، مجھے مقبول حج کا ثواب مل گیا ہے۔ بڑی خطائیں ہوتی ہیں۔ وہاں تو وضو کر کے نہیں یقین ہوتا کپڑے پاک ہے کہ نہیں، کتنی چھینٹیں پڑتی ہیں، جیسا انہوں نے انتظام کیا ہے لوگوں کے لیے، حاجیوں کے لیے جیسا وضو کا انتظام ہوتا ہے نا، چھینٹیں ایسے اڑ کے پڑتی ہیں، بندہ یہ سوچتا ہے یار پتہ نہیں کپڑے بھی پاک ہے کہ نہیں، نماز بھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ تو حج تو بہت بڑی عبادت ہے نا، بڑے معاملات خرابیاں ہوتی ہیں ہم سے، تو کوئی بندہ آ کے یہ نہیں کہہ سکتا میں حج کر کے آیا ہوں، میرا حج قبول ہو گیا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو، اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بندہ چندے کرے، وظیفے کرے، پیسہ خرچ کرے، نمازیں پڑھے، جو مرضی کرے، والدین کو راضی نہیں رکھتا۔ وہ خدمت کے ضرورت مند تھے، وہ حاجت مند تھے، اور یہ اس کی ان کی خدمت نہیں کرتا، تو یہ باز نشین فرما لینا، اس کی نمازیں روزے بھی اسے نہیں بچا سکیں گے، ہاں نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا فرمایا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ بائزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے 2 بھائی تھے، ایک والدہ کی خدمت کرتا تھا اور یہ ہر وقت عبادت میں لگے رہتے۔ بڑا اونچا مقام پایا حضرت بائزید بستامی نے ولیوں میں، یہ عبادت میں لگے رہتے۔ ایک دن ان کا بھائی ان سے کہنے لگا کہ یار تم تو عبادت میں لگے رہتے ہو، منو امی نے کہا ملا چلے خدمت کرنا، تسی بھی کرو یار، تے میں بھی عبادت کرنا چاہنا، نفلی عبادت، چلے، وظیفے۔ آپ نے کوئی بات نہیں، کئی سال عبادت کی تھی، اور ایک دن پہلا دن ہے ابھی ماں کے پاس، اس طرح خدمت کا کہ سارے کام چھوڑ کے خدمت پہ لگ گئے۔ رات ہوئی، ماں لیٹی ہے اور آواز دی بیٹا بائزید مجھے پانی دینا۔ پانی دیکھا، بعض کہتے ہیں ٹھنڈا بڑا تھا گھڑے میں، تازہ لینے کے لیے کنویں پہ گئے، بعض کہتے ہیں گھڑے میں نہیں تھا، لینے کے لیے چلے گئے۔ جب لے کے پانی آئے تو والدہ سو چکی تھی، مشہور واقعہ ہے۔ تو ماں کو جگایا نہیں، اگر جگایا تو نیند خراب ہوگی۔ کیا کیا، پانی کا پیالہ لے کے، کٹورا لے کے قدموں کی طرف کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہیں، ماں کو جگاتے نہیں، نیند خراب ہو جائے گی۔ بوڑھا بندہ رات کو اٹھ جائے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے پھر نیند آتی نہیں، کھڑے رہے۔ جب صبح تہجد کا وقت ہوا، ماں کی آنکھ کھلی، کہا بیٹا بائزید پانی۔ کھڑے تھے، ماں جی یہ لے۔ بیٹا کیا ٹائم ہوا ہے؟ امی تہجد کا وقت ہو گیا۔ کہا میں نے تو عشاء کے بعد تو اس سے پانی نہیں مانگا تھا۔ عرض کی جی امی جی عشاء کے بعد مانگا تھا۔ کہا تو پھر تو سویا نہیں؟ نہیں ماں جی میں نہیں سویا، اس لیے نہیں سویا کہ جب میں لے کے آیا تھا آپ سو گئی تھی، جگایا نہیں کہ نیند خراب ہوگی، اور سویا اس لیے نہیں کہ مجھے آواز دیں گے پانی کے لیے، مجھے پتہ نہ چلا یا دیر ہو گئی تو پھر جب مانگیں گی پانی اٹھ کے میں پانی پیش کر دوں گا، اس لیے کھڑا رہا۔ ماں نے پانی لیا، پیا اور بیٹے کے لیے دعا کی۔ آپ فرماتے ہیں وہ منزل جو کسی نے 12 سال، کسی نے 30 سال لکھا، عبادت کر کر کے اللہ کے قرب کی منزل مجھے نہیں ملی تھی، جس کے لیے میں عبادتیں کرتا رہا اللہ کی، وہ ایک رات ماں کی خدمت کرنے سے اللہ مجھے عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہم پہ فرض کیا ہے ان کی خدمت کو، ان کے ادب کو، ان کے احترام کو، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کی باتیں سننی چاہیے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کی باتیں سنتے ہیں نا، بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ الٹی سیدھی جیسی مرضی باتیں کرے، چھوٹے چھوٹے 2 3 4 سال کا بچہ ہوتا ہے، تو ایسے ہی ماں باپ جو ہے نا وہ سنانا چاہیے، کوئی بات تو سن لینی چاہیے، بیٹھنا چاہیے ان کے پاس، ان کے دکھ سننے چاہیے۔ انہوں نے اپنے حساب سے بات کرنی ہے، جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا وہ اپنے حساب سے بات کرتا ہے، تو جو بچہ اپنے حساب سے بات کرے، جیسے چیز کا وہ نام لیتا ہے نا، ہم بھی ویسی توتلی زبان میں کہتے ہیں، بولتے ہیں ویسے ہی اس کے ساتھ ہے۔ تو کیوں؟
بے شک کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی عالم ہو، بے شک تاجر ہو، بے شک سیاستدان ہو، بے شک بہت بڑا ہو، جب اس کا چھوٹا سا بچہ توتلی زبان میں بولتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اوپر وہ تاجر بن کے یا عالم بن کے نہیں بیٹھتا، وہ اپنے آپ کو اس مقام میں لے آتا ہے اور اس کے ساتھ ویسے ہی بات کرتا ہے جیسی وہ بات سمجھتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر ماں باپ بات کرے نا کوئی، تو جیسے وہ چاہتے ہیں نا، جس سے وہ راضی ہوتے ہیں، ویسی ساتھ بات کرو۔ اگر تم ایسے اپنے وقت کو گزارو گے تو پروردگار فرماتے ہیں سنو، جو ماں باپ کو اپنی ہمت اپنی طاقت کے مطابق خوش رکھتا ہے، اس مہینے میں ان کی خدمت کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کی طرف خصوصی نظر رحمت فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نظر رحمت ہے، خصوصی نظر رحمت فرماتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے غلاموں سنو، اللہ تو نظر رحمت فرماتا ہے، میں خدا کا محبوب ہو کے اس کی بخشش کا ذمہ لیتا ہوں۔